السلام علیکم، خوش آمدید، مرحبا۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمین۔ اس سے پہلی آیات میں ہم لوگوں نے گائے کا قصہ پڑھا تھا، بیل کا، جو اللہ تعالیٰ نے یہود کو بیل ذبح کرنے کا حکم دیا، اور تاکہ ان کے مقتول کا پتہ چل جائے، قاتل کا پتہ چل جائے اور مقتول کو زندہ کر دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو پتھروں کے ساتھ تشبیہ دی کہ تم پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو، بلکہ اللہ نے فرمایا پتھر کی طرح سخت ہو، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو۔ پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، جن کے اندر سے پانی کی نہریں جاری ہوتی ہیں، لیکن تم اتنی بدبخت قوم ہو کہ تم پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله افتطمعون، اب کیا تم اے مسلمانوں تطمعون توقع رکھتے ہو یا امید رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ وہ مانیں گے تمہاری بات، وقد كان فريق، اور ان میں ایک فرقہ ایسا تھا، یسمعون جو سننا کرتا تھا کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ، پھر وہ بدل ڈالتا تھا اس کو، من بعد بعد ما عقلوا سمجھنے کے، ہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے، یعنی جان بوجھ اس بات کو جانتے تھے کہ کتنا غلط کام ہے۔ مسلمان یہودیوں کو مومن بنانے کی جو کوشش کر رہے تھے اس میں مشقت اٹھاتے تھے، تو یہود کے حالات واقعات بتا اور سنا کر مسلمانوں کی امید کا انقطاع کر کے، یعنی ان کی امید کو ختم کر کے، ان کی مشقت اس آیت کے ذریعے دور کی گئی۔ کیا ہے مسلمانوں، کیا یہ سارے قصے سن کر بھی ابھی تم توقع رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لیں گے؟ حالانکہ ان سب مذکورہ قصوں سے بڑھ کر ایک بات اور یہ بھی ہو چکی ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہو گزرے ہیں کہ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو بدل ڈالتے تھے، اس کو سمجھنے کے بعد وہ ایسا کرتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ ہم برا کر رہے ہیں، محض نفسانی اغراض کی وجہ سے وہ ایسا کرتے۔ مطلب کہ جو لوگ ایسے بے باک ہوں، اغراض نفسانی کے اسیر ہوں، وہ کسی کے کہنے سننے سے کب باز آنے والے ہیں؟ وہ کب کسی کی سننے والے ہیں؟ کلام اللہ سے مراد تورات ہے، اور سننے سے مراد ان کا انبیاء علیہ السلام سے بلا واسطہ سننا ہے۔ یا تو کلام اللہ سے مراد، کلام سے مراد تو وہ کلام ہے جو ان 70 آدمیوں نے بطور تصدیق کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر سنا تھا، اور پھر واپس آ کے اپنی قوم میں اس کو بدل دیا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا، اور جب، لَقُوا الَّذِينَ وہ ملتے ہیں، آمنوا مسلمانوں سے، قالوا کہتے ہیں، آمنا ہم مسلمان ہو گئے ہیں یا ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، جب علادہ ہوتے ہیں، بعضهم إِلَى بعض ایک دوسرے کے پاس، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ، قَالُوا تو وہ کہتے ہیں ان سے، جو دوسرے مشرک ہیں، منافق ہیں یا یہودی ہیں، اتحدثونہم، تم کیوں بیان کرتے ہو ان سے وہ چیز، بما فتح اللہ، جو ظاہر کر دی اللہ تعالیٰ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم بہی عند ربکم، تاکہ وہ جٹلائیں تم کو تمہارے رب کے آگے، افلا تعقلون، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ جب ملتے ہیں منافق یا یہودی مسلمانوں سے تو ان سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، جب تنہائی میں جاتی ہیں بعض منافق یا یہودی ایک دوسرے کے پاس، یہود کے پاس، تو ان سے ان کی
معیت کی وجہ سے یہ کہتے ہیں، وہ دوسرے یہودی ان سے کہتے ہیں کہ تم یہ کیا غضب کرتے ہو کہ مسلمانوں کی خوشامد میں وہ باتیں بتلا دیتے ہو جو ان کے مذہب کے لحاظ سے مفید ہیں، اللہ نے تورات میں تم پر واضح کر دی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ تم کو حجت میں مغلوب کر دیں گے، یعنی اللہ کے سامنے تمہارے پر غالب آ جائیں گے، تمہیں جھٹلا دیں گے۔ یہ مضمون اللہ کے پاس سے تمہاری کتاب میں آیا ہے کہ تم اتنی موٹی سی بات سمجھتے نہیں ہو۔ اب یہ قصہ ایسی ہے کہ منافقین کبھی ایک آدھ بات خوشامد میں اپنے ایمان کی سچائی بتلانے کے لیے مسلمانوں سے کہہ دیتے تھے، یعنی اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہہ دیتے تھے کہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خوشخبریاں آئی ہیں یا قرآن مجید کے متعلق خبر آئی ہے، جیسے تورات میں بشارت آئی کہ آخری نبی ہوں گے، قرآن ہوگی، آخری کتاب ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بہت سی تورات میں آئی، تو وہ خود کہہ دیتے تھے مسلمانوں سے کہ ہم نے تو تورات میں پڑھا ہے کہ آخری نبی آئیں گے، ان میں یہ صفات ہوں گی، اور قرآن جو ہے وہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ تو اس پر جو دوسرے منافق تھے نا، ان کے یہودی جو تھے، ان کو ملامت کرتے تھے کہ تم ان سے ایسی باتیں کیوں بیان کرتے ہو جو تم پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ تم میں حجت میں مغلوب کر دیں گے، یعنی اپنے رب کے سامنے تمہیں جھٹلائیں گے، تم سے جھگڑا کریں گے، تم کیوں نہیں سمجھتی ہو، یعنی یہ کہیں گے کہ ان کی کتاب میں یہ باتیں موجود تھی لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا۔ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ أَوَلَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ جانتے نہیں؟ أَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، يَعْلَمُ جانتے ہیں، مَا يُسِرُّونَ جو وہ چھپاتی ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا ان کو اس کا علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب خبر ہے ان چیزوں کی جن کو وہ چھپاتے ہیں، اور ان چیزوں کی بھی خبر ہے جن کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اگر منافقین نے مومنوں سے اپنا کفر چھپایا تو کیا ان ملامت گھروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت وغیرہ کے مضامین چھپائے؟ یعنی جو ان کو یہ ملامت کر رہے ہیں کہ تم کیوں بتا رہی ہو ان کو یہ باتیں، تو ان ملامت گھروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت وغیرہ کے جو مضامین چھپائے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو ان دونوں مضامین کی خبر ہے، جو کچھ وہ چھپا رہی ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کر رہی ہیں۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔